اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورنو 5ویں جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ اپنی بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 75 نکالیے۔ بچوں، ہمارا موضوع ہے لداخ سے ایک خط۔ آج ہم لداخ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کی طرف غور سے دیکھیے اور یہ جو سبق ہے اس میں یہ اپنے دوست سے ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے لداخ کے بارے میں کچھ سوالات پوچھتا ہے، تو آپ اپنی کتاب کی طرف دیکھو، غور سے دیکھو کہ کس طرح یہ لداخ کے بارے میں اپنے دوست سے ان سوالات کا جواب دے رہا ہے۔ 22 جولائی 2017۔ پیارے سجاد، السلام علیکم۔ آپ کا خط ملا، یاد آوری کا شکریہ۔ آپ نے اپنے خط میں لداخ کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے ہیں۔ چند سوالات کا جواب میں اسی خط میں دینے کی کوشش کروں گا۔ یعنی یہ اپنے دوست سے اس کے خط کا جواب دے رہا ہے۔ تو بچوں، آپ یہاں غور سے سننا اور یاد رکھنا کہ خط لکھنے کا طریقہ کیسا ہوتا ہے، کس طرح اگر دوست کو خط لکھنا ہو تو اوپر ہم کیسے شروع کریں گے۔ یعنی پہلے اس نے تاریخ لکھی ہے، اس کے بعد اپنے دوست کو یہ سلام کہتا ہے، تو پھر اس لداخ کے بارے میں یہ لکھنا شروع کرتا ہے۔ یعنی یہ اسے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے ایک خط بھیجا، آپ کا مجھے خط ملا، یاد آوری کا شکریہ۔ یعنی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا اور آپ نے مجھے اپنے خط میں لداخ کے بارے میں کچھ سوال پوچھے ہیں اور میں آپ کو چند سوالات کا جواب اسی خط میں دینے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لداخ کے طول و عرض میں بدھ دھرم کا پرچار کرنے والوں کے لیے جگہ جگہ خانقاہیں بنائی گئی ہیں۔ لداخ کے لوگ ان خانقاہوں کو گمپا کہتے ہیں۔ یعنی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ لداخ کے طول عرض میں یعنی لداخ کے چاروں طرف بدھ دھرم کا پرچار کرنے والے یعنی بدھ دھرم کا پرچار کرنے یعنی بدھ دھرم کو ماننے والے جو ہیں ان کے لیے جگہ جگہ خانقاہیں بنائی گئی ہیں، یعنی ان کی عبادت گاہیں بنائی گئی۔ ان خانقاہوں کو یہ لداخی گمپا کہتے ہیں۔ یعنی جہاں یہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتے ہیں ان جگہوں کو یہ گمپا کہتے ہیں۔ لداخ کے لوگ ان خانقاہوں کو گمپا کہتے ہیں، یعنی لداخ کے لوگ ان عبادت گاہوں کو گمپا کہتے ہیں۔ انہیں بدھ وہار بھی کہہ سکتے ہیں۔ شے ٹھکسے گمپا اور ہیمس گمپا میں ہیمس گمپا یہاں کے مشہور گمپا ہے۔ یعنی یہاں کے کچھ مشہور گمپے ہیں جیسے شے گمپا، ٹھکسے گمپا، ہیمس گمپا، یعنی یہ گمپے یہاں کے مشہور گمپے ہیں۔ یہ گمپا شے گمپا کے بارے میں اس نے پہلے لکھا ہے کہ یہ گمپا لیہ سے 16 کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ اس سے لداخ کے مشہور خاندان راجا ویلدن نمگیال نے بنوایا ہے۔ راجا ویلدن نمگیال بدھ دھرم کے مشہور سرپرست اور پیروکار ہیں۔ یعنی یہ جو ایک شے گمپا ہے یہ لیہ سے 16 کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر واقع ہے اور اس گمپے کو لداخ کے ایک مشہور خاندان کے راجا جس کا نام راجا ویلدن نمگیال تھا اسی نے بنایا ہے۔ تو یہ راجا ویلدن نمگیال اس بدھ دھرم کے مشہور سرپرست اور پیروکار ہیں۔ یعنی یہ جو راجا ویلدن نمگیال ہیں یہ اس بدھ دھرم کے سب سے مشہور خبر گیری کرنے والا ہے۔ شے گمپا دراصل مہاتما بدھ جی کا 40 فٹ اونچا عالی شان مجسمہ ہے۔ اس مجسمے کا سر 8 فٹ چوڑا ہے۔ یہ مجسمہ پیتل اور تانبے میں ڈلا ہے۔ یعنی یہ جو شے گمپا ہے دراصل یہ مہاتما بدھ جی کا اس کا ایک بت عالی شان بت بنا ہوا ہے، اس کا مجسمہ 40 فٹ اونچا بنا ہوا ہے اور اس مجسمے کا اس بت کا سر یعنی اس کا جو سر کا حصہ یہ 8 فٹ چوڑا ہے اور یہ مجسمہ
پیتل اور تانبے میں بنا ہوا ہے، ڈلا ہوا ہے اور اس پر سونے اور چاندی کی پرتیں بھی منڈی ہوئی ہیں۔ ان کے تاج پر ہندو دیوی دیوتاؤں کی تصویریں کھدی ہوئی ہیں کہ بدھ دھرم نے ہندو دھرم کھدی ہوئی ہیں، یعنی جو ان کے تاج پر ہندو جو دیوی دیوتا ہے ان کی تصویریں کھدی ہوئی ہیں اس میں کہ جو بدھ دھرم کے لوگ ہیں وہ اس سے ان کے جو اثرات تھے، تاثرات تھے وہ قبول کیے ہیں۔ اور شے میں ایک مسجد بھی ہے جس مسجد کا نام شاہ ہمدان میر سید علی ہمدانی ہے، یعنی جو شے گمپا ہے وہاں ایک مسجد بھی ہے جو شاہ ہمدان یعنی جس کا نام میر سید علی ہمدانی تھا اس کے نام سے وہ منسوب ہے۔ ٹھکسی گمپا، یہ گمپا ایک اونچی پہاڑی کی چوٹی پر واقع ہے۔ اس گمپا میں 10 مندر ہیں، یعنی اب جو یہ شے گمپا ٹھکسی گمپا ہے، شے گمپا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس میں یہ شے گمپا لداخ کے ایک مشہور خاندان کے راجا ویلدن نمگیال نے بنوایا ہے، اور یہ راجا ویلدن نمگیال اس کا سرپرست بھی ہے، یعنی اس کی خبرگیری کرنے والا بھی ہے اور اس کا پیروکار بھی ہے۔ اور شے گمپا جو ہے یہ دراصل مہاتما بدھ جی کا ایک اونچا 40 فٹ اونچا بت بنا ہوا ہے اور اس کا سر 8 فٹ چوڑا ہے۔ تو اب ہم شے ٹھکسی گمپے کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ گمپا ایک اونچی پہاڑی کی چوٹی پر واقع ہے۔ اس گمپا میں 10 مندر ہیں، یعنی جو ٹھکسی گمپا ہے یہ بھی ایک اونچی پہاڑی کی چوٹی پر واقع ہے اور اس گمپے میں 10 مندر ہیں۔ ان مندروں میں 100 کے قریب لاما، راہبہ اور راہبائیں رہتی ہیں۔ یہاں ایک بڑا ہال ہے، اس ہال میں لاما جاپ اور پوجا کرتے ہیں، یعنی یہ ٹھکسی گمپا ہے اس میں یہ ایک اونچی پہاڑی کی چوٹی پر واقع ہے، اس میں 10 مندر ہیں اور ان مندروں میں 100 کے قریب لاما رہتے ہیں اور راہبہ اور راہبائیں رہتی ہیں، اور یہاں ایک بڑا ہال بھی ہے اور اس میں یہ اپنا جاپ اور پوجا کرتے ہیں۔ ہال میں کچھ الماریاں ہیں جن میں بدھ دھرم کا انمول سرمایہ صدیوں پرانی کتابیں محفوظ ہیں۔ اور جو یہ ہال ہے اس ٹھکسی گمپا میں، اس میں کچھ الماریاں بھی ہیں جن میں بدھ دھرم کے قیمتی انمول مانے قیمتی کچھ سرمایہ اور صدیوں پرانی کتابیں بھی اس میں رکھی گئی ہیں۔ یہ کتابیں اور مسودے تبتی زبان میں ہیں۔ ٹھکسی گمپا میں تبت سے لایا گیا ایک بہت ہی بلند ستون ہے، یعنی جو یہ ٹھکسی گمپا ہے اور اس میں جو یہ کتابیں ان الماریوں میں کتابیں صدیوں پرانی کتابیں ہیں اور کچھ قیمتی سرمایہ بھی ہے، اور یہ کتابیں اور مسودے جو اس میں ہیں یہ تبتی زبان میں ہیں۔ اور اس گمپا میں یہ ٹھکسی گمپا میں یہ سرمایہ ٹھکسی گمپا میں تبت سے لایا گیا ایک بہت ہی بلند ایک ستون بھی ہے۔ یہ ستون پیتل میں ڈلا ہے۔ اس ستون کے چاروں طرف تبتی زبان میں گوتم بدھ کے فرمان کنندہ ہیں۔ یہ گمپا لگ بھگ 850 سال پرانا ہے، یعنی جو یہ ستون ہے یہ پیتل میں ڈلا ہوا ہے اور اس ستون کے چاروں طرف تبتی زبان میں گوتم بدھ کے جو فرمان ہیں، جو اس کے اصول ہیں، جو اس نے کہا ہے اس کے فرمان کنندہ ہیں۔ اور یہ گمپا جو ہے یہ لگ بھگ 850 سال پرانا ہے۔ لداخ کے گمپوں کے 7 بڑے سلسلے ہیں اور ہر سلسلے کا پیشوا ایک بڑا لاما ہوتا ہے، یعنی جو یہ لداخ کے گمپے ہیں ان کے 7 بڑے سلسلے ہیں اور ہر سلسلے کا ایک بڑا یعنی ایک خبرگیری کرنے والا ایک رہبر جو ہوتا ہے، ایک پیشوا جو ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا ایک لاما ہوتا ہے۔ ٹھکسی گمپا کا بڑا لاما ماکھن پورن پوجے کہلاتا ہے۔ بدھی دنیا میں ماکھن پورن پوجے کی کافی عزت کی جاتی ہے، یعنی جو اس ٹھکسی گمپے کا جو بڑا لاما ہے اس سے ماکھن پورن پوجے بھی کہتے ہیں، اور بدھ دھرم کی دنیا میں اس ماکھن پورن پوجے کی کافی عزت کی جاتی ہے۔ تو بچوں یہ پڑھا ہم نے لداخ کے بارے میں کچھ گمپوں کے بارے میں۔ اب اس میں کچھ الفاظ آئے، آپ اپنی کتاب کاپی پر انہیں انڈر لائن کیجیے، ان کا معنی لکھیے۔ طول و عرض معنی لمبائی اور چوڑائی۔ خانقاہیں
خانقاہیں منے درویشوں کی رہنے کی جگہ، سرپرست منے پرورش کرنے والا، مجسمہ منے بت، انمول منے قیمتی، فرمان منے حکم۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، اس کے آگے کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔